الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ رمضان المبارک کا برکتوں، رحمتوں، سعادتوں والا مہینہ تشریف لا چکا ہے۔ تمام عالم اسلام کو اس مبارک مہینے کی بہت بہت مبارک۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس برکتوں والے مہینے سے صحیح طور پر استفادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو محترم ناظرین، اس مہینے سے صحیح فائدہ اٹھانے کے لیے ہمیں چند باتوں کو سمجھ لینا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ رمضان آتا کیوں ہے؟ تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور اسی شرف کو برقرار رکھنے کے لیے، اسی شرف کو، اسی اعزاز کو مزید پختہ کرنے کے لیے اللہ رب العزت رمضان المبارک کی صورت میں مسلمانوں کے خاص قسم کا ماحول اور روحانی کیفیت عطا فرماتے ہیں کہ مسلمان اس نادر موقع سے فائدہ اٹھائیں، اور فائدہ اٹھا کے جو اپنا شرف ہے، جو اپنی جو فضیلت ہے، اس کو مزید پختہ کر لیں۔ لیکن اس سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے بھی ہمیں کچھ باتوں کو خاص طور پر سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ان میں سے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ رمضان کی اہمیت کے بارے میں ہمارے پیارے آقا نے کیا فرمایا اور کیوں یہ رمضان اتنا اہم ہے۔ ایک بات تو یہ سمجھنا ضروری ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر جو اہمیت ہے وہ اس بات کی ہے، ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ کون سے ایسے اعمال ہیں کہ جو اس رمضان کی برکتوں کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اچھے اعمال تو ہم پہلے بھی کیا کرتے ہیں، لیکن کچھ ایسی حرکات، کچھ ایسے اعمال بھی ہیں جو کہ ہم نہیں چھوڑتے، جن کی وجہ سے رمضان کی برکتیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ تو ہمیں ایسے اعمال کو بھی دیکھنا ہے کہ جن سے ہم نے بچنا ہے، جو ہم نے نہیں کرنے۔ پھر اس کے بعد کچھ اچھے اعمال کی بھی بات کریں گے، اور خاص طور پہ چونکہ آج کل یہ کرونا کا بھی ایک وبا پھیل رہی ہے اور پھیل چکی ہے، تو اس تناظر میں بھی ہم رمضان کے بارے میں بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رمضان، اس کی اہمیت کیا ہے، رمضان المبارک میں کیا خاص بات ہے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ رمضان کا مقدس مہینہ آتا ہے تو اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، کوئی دروازہ جنت کا بند نہیں رہتا، اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور کوئی دوزخ کا دروازہ کھلا نہیں رہتا، اور اس مہینے میں شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اور پھر آگے بڑی ہی خاص بات ارشاد فرمائی، وہ شخص بڑا ہی بد نصیب ہے جس نے رمضان کا مہینہ پایا لیکن اس کی بخشش نہ ہوئی۔ مطلب یہ کہ اگر اس مغفرت والے مہینے میں بھی بخشش نہ ہوئی تو پھر کب ہوگی؟ یعنی کہ اتنا رحمتوں والا، برکتوں والا، اتنا سازگار ماحول، اس میں بھی اگر بخشش نہ ہوئی تو کب بخشش ہوگی؟ تو یہ اتنا اہمیت والا مہینہ ہے کہ جس میں پورا انوائرمنٹ، پورا ماحول ہی کمپیٹیبل کر دیا جاتا ہے مسلمان کے لیے، اچھے اعمال کرنے کے لیے، برے اعمال سے بچنے کے لیے، جنت کے حصول کے لیے، دوزخ سے بچنے کے لیے اور مغفرت کے لیے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان آتا تو آپ، حدیث مبارکہ میں ہے کہ آپ کا رنگ متغیر ہو جاتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کی کثرت فرما دیتے، اور اللہ تعالیٰ سے عاجزی گڑ گڑا کر دعا فرماتے، اور اس مہینے میں تقوی پرہیزگاری میں مزید احتیاط فرماتے۔ یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہوتا۔ اور مزید یہ کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب رمضان المبارک شروع ہوتا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کمر بند کس لیتے۔ کمر بند کسنے سے کیا مراد ہے کہ اپنی کمر کس لیتے، مطلب یہ کہ مزید چوکس ہو جاتے، مزید نیک اعمال کے لیے آپ تیار رہتے۔ اور فرمایا حدیث مبارکہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر تشریف نہیں لاتے یہاں تک کہ رمضان گزر جاتا۔ تو یہ رمضان المبارک کی برکتیں ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ نے فرمایا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے پاس برکتوں والا مہینہ آ گیا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی رحمت سے ڈھانپ لیتا ہے اور اپنی رحمت نازل فرماتا ہے، گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور دعائیں قبول فرماتا ہے، اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں پر نظر فرماتا ہے،
اور تمہاری وجہ سے، تمہاری عاجزی کی وجہ سے، تمہارے روزوں کی وجہ سے اپنے فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے، اس لیے تم اپنے قلب و باطن سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نیکی کے لیے حاضر رہو۔ اور فرمایا پھر وہی بات، بڑی خاص بات فرمائی کہ وہ شخص بڑا ہی بدبخت ہے جو اس ماہ مبارک میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم رہا، مطلب یہ کہ اس کی بخشش نہ ہو سکی۔ پھر رمضان کی فضیلت کے حوالے سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا بخش دیا جاتا ہے، اور اس ماہ میں اللہ تعالیٰ سے مانگنے والے کو نامراد نہیں کیا جاتا۔ اور اس کے علاوہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو شخص رمضان کے روزے ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اب یہاں پر اس حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اس میں ایمان اور احتساب کے دو خاص الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے۔ ایمان کو تو ہم سب لوگ جانتے ہیں، ایمان بالغیب، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر ایمان، وہ تو ہمارے پاس ہے۔ اب اصل بات آ جاتی ہے احتساب کی۔ احتساب سے کیا مراد ہے؟ میرے خیال میں آج کل سب لوگ ہی احتساب کو جانتے ہیں۔ احتساب سے مراد کیا ہے، احادیث کی روشنی میں ہی بات کریں گے۔ یہ وہی اعمال ہیں جن کا میں نے شروع پہ ذکر کیا کہ جن سے ہم نے بچنا ہے، جن سے بچے بغیر ہم رمضان کی برکتوں کو حاصل کر ہی نہیں سکتے۔ اب وہ کیا ہیں؟ حدیث مبارکہ میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی بھی روزے سے ہو تو وہ نہ تو فحش کلامی کرے نہ وہ جھگڑے، اور اگر کوئی دوسرا شخص اس کے ساتھ جھگڑنا چاہے، اس کو گالی دے، اس کے ساتھ لڑے، تو وہ یہ کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں، وہ یہ کہہ دے انا صائمن انی صائمن، کہ میں روزے سے ہوں۔ تو یہ ہے وہ احتساب کہ ہم نے ہر طرح کے لڑائی جھگڑے، ہر طرح کی ایسے اعمال جو کہ ہماری روحانیت کو ضائع کرتے ہیں، ان سے بچنا ہے۔ پھر اس کے علاوہ ایک اور احتساب کے بارے میں حدیث مبارکہ کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بڑی کمال کی بات ہے کہ جو شخص حالت روزہ میں بھی جھوٹ بولنا اور اس کے ساتھ برے اعمال کرنا ترک نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ کو اس روزے کی کوئی اس کی حاجت نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ اگر بندہ جھوٹ بولے اور ساتھ برے عمل کرنا ترک نہ کرے تو پیچھے بچتا ہی کیا ہے؟ پیچھے صرف بھوک اور پیاس ہی بچتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کو اس بھوک اور پیاس کی کوئی حاجت نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ روزہ اصل میں برے اعمال سے بچنے کا نام ہے۔ بھوک پیاس جو ہے وہ کھانے پینے سے پرہیز کرنا، وہ تو اس کی بیسک شرائط ہیں، لیکن اگر اس کے ساتھ بندہ جھوٹ بولنے سے پرہیز نہ کرے اور برے اعمال ترک نہ کرے تو پھر روزے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ جو مزید رمضان کے حوالے سے اہم باتیں ہیں، خاص طور پہ کرونا اور اس صورتحال میں کیسے ہم نے رمضان سے گزرنا ہے، کس طرح سے رمضان سے فائدہ اٹھانا ہے، تو اس پہ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم بات ہوگی۔ تو آپ سب اس مہینے کے لیے تیاری کریں، اور خاص طور پہ سب کو، ساری امت مسلمہ کو دعاؤں میں یاد رکھیں، سب کے لیے دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو بخش دے، ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھے اور ایمان پر ہمیں موت دے۔ تو سب کے لیے، پوری امت کے لیے دعا کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔